اچھا مولانا، اب ایک عام مشہور اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مودودی ٹائپ لوگ، روافظ اور انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس ویڈیو میں بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے۔ اے پھر جناب جنہوں کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہو جانا، اے بندہ پھر گاٹے فٹ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے انہوں بچا دے لیا، لیکن سیدنا عثمان کی شہادت میں بھی جن لوگوں کی کردار تھا اس میں یہ بھی شامل ہوا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اور وہ اس طرح کہ یہ مصر کا گورنر اس کو لگا دیا، سن نسائی 4074 نمبر، اس کو مصر کا گورنر لگا دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کی وجہ سے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اعتراض مرزا نے بار بار اچھالا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، رشتہ دار کو عہدہ دینا کس آیت کے خلاف ہے، کس حدیث کے خلاف ہے؟ وہ آیت پڑھ دیں، وہ حدیث پڑھ دیں۔ اگر کسی آیت حدیث کے خلاف نہیں ہے تو یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں۔ دوسری بات، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، یعنی ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کتنی وسیع ہو چکی تھی، اتنی وسیع سلطنت میں جن رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ کوئی 5-6 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب حیرانی کی بات ہے کہ اتنی بڑی سلطنت میں اگر انہوں نے اپنے 5-6 رشتہ داروں کو، زیادہ سے زیادہ 5-6 ہوں گے، ان کو اگر عہدے دے دیے تو یہ کون سے بڑے کوئی عیب کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تیسری بات، اگر رشتہ داروں کو عہدہ دینا یہ کوئی عیب ہے یا کوئی شریعت کے خلاف ہے یا یہ غلطی ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، قسم بن عباس، ان کو عہدے دیے تھے، گورنر بنایا تھا، قریبی رشتہ دار تھے، چچا زاد تھے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر مالک اشتر نے کہا تھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جو کتاب الجمل والا حصہ ہے جو مرزا نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے، اور مرزا اس کے پڑھنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اس کی بالکل پہلی روایت جو کافی لمبی روایت ہے اس میں یہ موجود ہے۔ مالک اشتر کو جب پتہ چلا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فلاں علاقے کا گورنر فلاں رشتہ دار کو بنا دیا فلاں، تو مالک اشتر نے اسی وقت ایک جملہ بولا، کہتے ہیں فیما قتلنا شیخ، ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس بنیاد پر قتل کیا؟ یعنی وہاں بھی انہوں نے یہی ایشو اٹھایا تھا باغیوں نے، مخالفین نے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پر نامزد کر کے توثیق کر دی تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، یہ اعتراض ہی نہیں بنتا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہوں گے۔ اب کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے رشتہ دار کو عہدہ دینا غلط ہے تو یہ در حقیقت حضرت عثمان کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ حضور کے مقابلے میں یہ کھڑا ہوا ہے، مرزا جیل میں بھی حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے یہ اعتراض کر کے۔ اگر رشتہ داروں کو عہدہ دینا غلط ہے، عیب ہے، کمزوری ہے، تو کبھی مرزا نے یہ جملہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا نہیں، کہا اور کہے گا بھی نہیں، ہم بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ دار کو عہدہ دینا فی نفس ہی کوئی حرام نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، یہ ہے کہ نااہل کو عہدہ دینا غلط ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ نااہل تھے، پہلے ثابت کرے کہ نااہل تھے، اور یہ بھی ثابت کرے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو نااہل ہی سمجھتے تھے۔ بعض دفعہ دیکھیں ایک آدمی کسی کو عہدہ دے دیتا ہے، وہ آدمی عہدہ سنبھال لیتا ہے، اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ اعتراضات درست ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مخالفین کے اعتراضات ہی بے بنیاد ہوں۔ اچھا، اور اگر اعتراضات درست بھی ہوں اور جس کو عہدہ ملا ہے، گورنر ہے، جو بھی ہے، وہ غلط نکلے، تو اس میں عہدہ دینے والے کا کیا قصور ہے؟ ہاں، عیب تب ہوگا کہ جب عہدہ دیتے وقت اس کو پتہ تھا یہ نااہل ہے، پھر اس کے باوجود اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر عہدہ دے دیا، یہ غلط ہے۔ کیا مرزا ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی تھا یہ نااہل ہے، اس کے باوجود انہوں نے عہدے دے دیے چونکہ یہ رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے دے دیے؟ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر، اور ثبوت کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یہ پیش کرتا ہے سنن ابی داود سے کہ ایک پادری آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس،
انہوں نے کہا پادری سے پوچھا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے اپنا تاثر دیا، یعنی کتابوں کے اندر تو میرے بارے میں کیا پڑھتا ہے؟ اس نے تبصرہ کیا. پھر اس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے بعد جو آئے گا کتابوں میں، تمہاری کتابوں میں، یعنی جو تم کتابیں پڑھتے ہو تورات وغیرہ، انجیل یا تورات، ان میں میرے بعد میں آنے والے کے متعلق کیا لکھا ہے؟ جی. تو اس پادری نے بتایا کہ بعد میں جو آنے والا ہے وہ خلیفہ نیک ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا، رشتہ داروں کو ترجیح دے گا. اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ سارا اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. ایک طرف پادری کا بیان ہے، جی. پھر جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا اللہ عثمان پر رحم کرے، یعنی فاروق اعظم بھی سمجھ گئے یہ مرزے کے مطابق کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے. یہ روایت ہے، پادری کا بیان ہے. ایک طرف پادری کا بیان، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی تصدیق ہے. تو اب مرزا خود فیصلہ کر لے کہ کس طرف جانا ہے. ترجیح پادری کو دینی ہے. پادری کو ترجیح دے رہا ہے. پھر وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے. زبیر علی زئی نے اگرچہ اس کو صحیح لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن البانی نے ضعیف لکھا ہے، ٹھیک ہے، شعیب ارناؤت نے ضعیف لکھا ہے. دو محقق اس کو ضعیف لکھ رہے ہیں، جرح کر رہے ہیں اس پر. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کی صحت میں اختلاف ہو گیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا روایت وہ پیش کرو جس کی صحت میں اختلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ جو حدیث ہے مشکات 6076 جی. اس کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ٹھیک روایت ہے. اس کی صحت پر متفق ہیں سارے. جو متفق علیہ صحیح روایت تھی جس پر محدثین کی، جس کی صحت پر محدثین کا اتفاق تھا، جس میں حضرت عثمان کی توثیق ہو رہی تھی، وہ تو بیان نہیں کی. ٹھیک ہے. اور جس کی صحت میں اختلاف تھا صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بغض میں آ کر بیان کر دی. اپنی قرابت کو ترجیح دے گا. اس پر ایک اور نقطہ بھی ہے. جی. دیکھیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ کوئی 4 5 6 آدمی ہیں جن کو عہدے دیے، ان میں زیادہ تر نام لیتا ہے مرزا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلے اسلام لے آئے تھے، پھر یہ مرتد ہو گئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر، جہاں اور نام لیے تھے ان کا بھی نام لے کر فرمایا تھا کہ قتل کر دو جہاں ملے. ٹھیک ہے. اور بھی کئی نام تھے، وحشی تھے، اکرمہ تھے، اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحشی رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. ان کی سفارش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی. ٹھیک ہے. اس پر اب مرزے کو تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت عثمان نے سفارش کیوں کی. ادھر دوسری طرف یہ تصویر کا دوسرا رخ، مرزا کہتے ہیں کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضور نے کہا نا کہ قتل کر دو، ان کا نام لیا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، جہاں باقی لوگ اپنے رشتہ داروں کی سفارش کر رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی سفارش کی. فتح مکہ پہ آپ کو پتہ ہے بادشاہ کو بھی جب موت نظر آئی تو حضرت بلال حبشی نے اس کو سفارش کروا کے پیش کیا. آپ نے بلایا واشی کو، انہوں نے سفارش کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں. حالانکہ یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی. لیکن بہرحال مرزے کی باتوں میں ہم اس کی منافقت دیکھتے ہیں کہ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر وہ سفارش کر رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ رشتہ داری کی بنیاد پر انہوں نے سفارش کر دی. پھر حیرانی کی بات یہ ہے جن کتابوں کا مرزا خود حوالہ دیتا ہے، صحابہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، الاستیاب ہے، اسد الغاب ہے، الاصابہ ہے، ان کتابوں کے اندر آپ ان کے حالات پڑھیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کے، کہ ٹھیک ہے اسلام لے آئے، پھر مرتد بھی ہو گئے، پھر اسلام لے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفارش کی. ان الاستیاب کے اندر بھی لکھا ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی لکھا ہے واضح طور پر حسن اسلام ہو، ان کا اسلام پھر بہت اچھا تھا دوبارہ جب مسلمان ہوئے. اور آگے لکھا ہے کہ دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا کہ جو غلط ہو، جس پر اعتراض کیا جا سکے. یعنی ان کی زندگی بالکل صاف تھی، انہوں نے کوئی ایسی کوئی غلط بات نہیں کی، غلط کام نہیں کیا. تو جس کی توثیق یہ کتابیں کر رہی ہیں بعد میں، اور مرزا ثابت بھی نہیں کر سکتا. عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رضائی بھائی ہیں، ان کو مصر کا گورنر بنایا. اب اس کو اعتراض ہے مصر کا گورنر کیوں بنا دیا؟ بھی کیا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے کوئی ایسا غلط کام کیا تھا تو ثابت کرو. ثابت نہیں کر سکتے تو صرف یہ کہنا کہ ان کو گورنر کیوں بنا دیا، یہ کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا. یہ اعتراض ایسے ہے جیسے کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے کہ جی عبداللہ بن عباس یا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو کیوں گورنر بنایا. یہ اعتراض تو اسی طرح ہے.
عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں یہ نہیں کہ گھر بیٹھے تھے اور اٹھا کے ان کو گورنر بنا دیا، نہیں، اب کتابیں تو پڑھیں، الاستیاب پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، صرف نام لینے کا بس اس کو پتہ ہے، باقی اس کو یہ نہیں پتہ اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جن کتابوں کا یہ نام لیتے ہیں انہی کتابوں کے اندر دیکھ لے لکھا ہوا کیا ہے۔ افریقہ کے فاتح ہیں یہ، صحیح، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا۔ صحیح، مصر کے اندر جتنی جنگیں ہوئیں ان میں ایک لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر تھے، یہ صحیح، کمان کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے تھے اور اٹھا کے ان کو گورنر لگا دیا، ان کا کردار تھا۔ بہت جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، بہت علاقے افریقہ انہوں نے فتح کیا، اور بھی کئی ساری علاقے فتح کیے، اور بڑی جنگوں میں انہوں نے کمان کی ہے، پھر جا کر یہ گورنر لگے ہیں۔ اب اس بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر اگر انہوں نے گورنر لگا دیا تو اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ پھر گورنر بننے کے بعد یا تو ان کی طرف سے کوئی غلط بات آئی ہو سامنے، وہ ثابت کرے۔ اب تک مرزا ثابت نہیں کر سکا، اور الاستیاب وغیرہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، پھر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ مصر والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو گئے تھے ان کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، لوگ مخالف ہو گئے تو دیکھنا پڑے گا غلطی کس کی ہے۔ اگر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کی غلطی ہے تو ثابت کرو کون سی غلطی تھی۔ اگر ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر جو لوگ مخالف ہوئے غلطی مخالفین کی تھی، اس میں نہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کی غلطی، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطی، لیکن اس نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا جو لوگ مخالف ہوئے۔ اچھا یہ بتائیں، ادھر تو یہ اس انداز میں آ گیا کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تھی، کوئی غلطی تھی تو لوگ مخالف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہوئے، صحابہ کرام بھی ہوئے، وہاں مرزا یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ آخر کوئی نہ کوئی غلطی تھی تو صحابہ مخالف ہوئی؟ وہاں یہ بات نہیں، ہم بھی نہیں کرتے۔ اچھا ایک طرف یہ رویہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، تو یہ منافقت ہی ہے۔ دیکھیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا وہ صحابی ہیں، اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے نماز کی حالت میں موت دینا، اور یہ نماز کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوئے ہیں۔ کیا بات! ان صحابی کے بارے میں مرزا بکواس کرتے ہیں کہ یہ بندہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا۔ بھی کیسے سبب بنا؟ ان کی کوئی قصور ہو، کوئی ان کی غلطی ہو، وہ غلطی بتاؤ تو سی کون سی غلطی ہے۔ ایسے ہی جھوٹ بولنے سے غلطی بن جائے گی، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کسی غلطی کا۔ اس کے متعلق، صحابی رسول کے متعلق، نماز میں جن کی وفات ہو رہی ہے، جو افریقہ کے فاتح ہیں، مختلف بہت سارے علاقوں کے فاتح ہیں، بڑی بڑی جنگیں جنہوں نے لڑی ہیں، ان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ بندہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا، نعوذ باللہ۔ اگلی بات، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کا نام لیتا ہے، حضرت معاویہ کا نام لیتا ہے۔ حضرت معاویہ گورنر تو انہوں نے نہیں بنایا، وہ تو حضرت عمر نے بنایا تھا، انہوں نے گورنر برقرار رکھا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ ولید بن عقبہ بھی پہلے کئی جنگیں لڑ چکے تھے، کوفہ کا گورنر بننے کے بعد بھی انہوں نے تبرستان فتح کیا تھا۔ ولید بن عقبہ نے 25 ہجری میں یہ گورنر بنے ہیں ولید بن عقبہ، اور تقریباً 4-5 سال کا عرصہ یہ گورنر رہے، کوئی شکایت نہیں تھی۔ اور ان کے بارے میں انہی کتابوں کے اندر الاستیاب، اسد الغابہ وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ سخی تھے اور بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے، یہ سب کچھ لکھا ہے۔ لیکن ایک واقعہ پیش آیا، کوفہ کے لوگوں نے جا کر شکایت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے جی فجر کی نماز میں فجر کی نماز شراب پی کر پڑھائی ہے، اور فجر کی نماز 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی۔ لوگوں نے کہا آپ نے نماز 4 رکعتیں پڑھا دی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور رکعتیں پڑھانی ہوں تو مزید رکعتیں پڑھا دیتا ہوں۔ تو پھر 2 گواہوں نے گواہی دی، ایک گواہ نے کہا میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، ایک گواہ نے کہا میں نے قے کرتے ہوئے دیکھا ہے، شراب کی قے۔ پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کون لوگ گواہی دینے والے تھے؟ کوفہ کے لوگ۔ یہاں پر مرزا نے ایک بات کی، صحابہ نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کسی صحابی کی گواہی موجود نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں اس نے کہا ہو میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، بالکل نہیں ہے، یہ تو مرزا کا جھوٹ ہے۔ ہاں کچھ گواہوں نے گواہی دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ جائے، گواہ گواہی دے دیں، حضور گواہوں کے حق میں فیصلہ کر دیں، کیا اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ واقعی گواہوں نے گواہی صحیح دی ہے؟ نہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ حضور خود فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہو، میں
کسی کی گفتگو تیز ہوتی ہے، کوئی بولنے میں تیز ہوتا ہے، جی۔ میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، جی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق نہیں بنتا تو اس کے لیے وہ حرام ہے، وہ یوں سمجھے جہنم کا انگارہ لے کر جا رہا ہے۔ جی یعنی اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، جی۔ ایک گواہ کو گواہی دے دے جی۔ اور حضور علیہ السلام فیصلہ کر دے، لیکن در حقیقت اس کا حق نہ بنتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر انہوں نے گواہی دی۔ جی۔ گواہی دینے سے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً انہوں نے شراب پی تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے بارے میں بھی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ حضور خود فرما رہے ہیں جی۔ کہ اگر وہ حق کسی کا نہیں بنتا تو وہ جہنم کا انگارہ لے کر جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا؟ جی یہ کوفہ والے کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جی بالکل۔ ان پر الزام کس نے لگایا تھا؟ کوفہ والوں نے۔ ایسی۔ جو عشرہ مبشرہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو لوگ ان پر الزام لگا سکتے ہیں تو ولید بن عقبہ پر کیوں نہیں الزام لگا سکتے؟ ان کو تو کہا تھا کہ ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ نماز پڑھنی نہیں آتی، یہ ایسے گھٹیا لوگ تھے۔ ایسی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کو کس طرح، یعنی قانون کو کس طرح نافذ کیا، ٹھیک ہے۔ قانون کی بالا دستی کس طرح نمایاں کی، جی۔ باوجود اس کے کہ ان کے ماں شریک بھائی تھے جی اور گورنر تھے ان کے لگائے ہوئے۔ جب گواہوں نے گواہی دے دی، جی۔ اب ظاہر عدالت کے اندر جب گواہی آ جائے، ظاہری طور پر وہ گواہ سچے ہوں، تو اب قاضی کا کام ہوتا ہے کہ گواہوں کے گواہی کے مطابق فیصلہ کر دے۔ جی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گواہوں پر کوئی سختی نہیں کی جی۔ کہ تم غلط کہتے ہو، یہ کہتے ہو، وہ کہتے ہو۔ گواہی جب آ گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد لگوائی، جی۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب اس موقع پر کوئی بندہ، یعنی ایک وقت کا حکمران ہے، بہت بڑی سلطنت کا حکمران ہے، اور معاملہ اس کے بھائی کا ہے، جی۔ تو کیا آج یہ تصور ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو کوڑے لگوائے جائیں، بھرے مجمع میں کوڑے لگوائے جائیں؟ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی، ایسے ہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوڑے لگوا دیے۔ جی۔ انہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقربا پرور تھے، جی جی، رشتہ داروں کو نوازتے تھے۔ انہوں نے کوڑے لگوائے ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا ایسے۔ کہ ایک آدمی رشتہ داروں کو نوازتا ہو، اقربا پروری اس کے اندر ہو، وہ اس موقع پر اپنے سگے بھائی کو، جو ماں شریک بھائی ہے، اس کو کوڑے لگوا دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے۔ تو یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں رشتہ داروں کے بارے میں کوئی اس قسم کی لچک نہیں تھی کہ جو نااہل ہو اس کے عہدے دے دیں۔ جو کوڑے لگوا رہا ہے وہ نااہل کو عہدے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہوں نے گورنر بنایا، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ بالخصوص اس تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ الزام لگانے والے، گواہی دینے والے بھی وہ لوگ تھے، کوفہ کے لوگ، جنہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر بھی الزام لگایا تھا۔ اب ایک گورنر ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لگائے ہوئے، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے کوئی ایسی غلطی سامنے نہیں آئی، نہ مرزا اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ ایک گورنر تھے عبداللہ بن عامر، جی یہ کل 5 ہو گئے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، جی ان کی کوئی غلطی مرزا نے آج تک ثابت نہیں کی گورنر بننے کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوئی عوام کی طرف سے، رایا کی طرف سے کوئی ان کے بارے میں کوئی شکایت ایسی ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں ملتی، اور ان کو لگایا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھا۔ جی ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے، عبداللہ بن عامر کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ملتی، جی سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ملتی۔ ہے۔ اب یہ ساری بات سامنے رکھیں، پھر مرزا نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی غیر اخلاقی حرکتیں اور یہ بدماشیاں، وہ اس قسم کے لفظ بولے ہیں اچھا، ویڈیوز میں بھی، اور جو اس نے پیپر 5 بھی لکھے اس کے اندر بھی لکھا، گورنروں کی غیر اخلاقی حرکتیں، اور کون سی حرکتیں، کون سی غلطیاں ثابت اس نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بالکل کوئی ثابت نہیں کی، یعنی ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ، اس کے علاوہ کوئی کسی گورنر کی کوئی اس نے غلطی ثابت نہیں کی، لیکن زبان درازی اس کی یہ ہے۔ ایک اور بات، مال کشتر کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریب رکھا تھا۔ مال کشتر یہ روایات کے مطابق، اس نے خود بھی اقرار کیا، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجمل کی پہلی روایت، جو اس نے وہ حصہ اپلوڈ بھی کیا ہوا اپنی ویب سائٹ پر،
اس میں اس نے خود اقرار کیا کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. جی. اور بھی روایات ہیں. مال کشتر کو سیدہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے کتا کہا. مسند ابن الجاد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور بھی اس طرح کی کئی روایات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک حکمت کے تحت اس کو اپنے قریب رکھا. اب ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی نعوذ باللہ یہ اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ یہ غلطی تھی ان کی، ایسی کوئی بات نہیں. اگرچہ مودودی نے لکھا ہے کہ ان کی غلطی تھی، لیکن ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اب مرزا اس بارے میں کہتا ہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے قریب رکھا جی. تو یہ اس کے لیے گارنٹی ہو گئی. اب مالک اشتر پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اچھا، حضرت علی جس کو اپنے قریب رکھیں جی. یہ تو ہو جائے اس کی گارنٹی جی. حضرت علی کی طرف سے. جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو گورنر بنا دیں یہ ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. آخر یہ منافقانہ اصول کیوں ہے؟ گارنٹی نہیں بلکہ اعتراض ہے ان کے اوپر. بلکہ اعتراض ہے اور ثبوت بھی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی. ولید بن عقبہ والے واقعہ کے علاوہ کسی گورنر کا نام لے کر مرزا کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتا جی. بغیر ثبوت کے. اس طرح کی گورنروں کی غیر اخلاقی حرکتیں یہ وہ ثبوت بھی کوئی نہیں ہے. جی. یہ اس کی منافقت ہے.